ایک کتاب ہے جس کا نام کتاب توحید ہے۔ آپ کو میں یہ نصیحت کروں گا آپ ضرور کتاب توحید کا مطالعہ کریں۔ اس کو لکھنے والے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی۔ تو اگر کسی آدمی کے عقیدے میں شرک کی یا بدعت کی آمیزش پائی جاتی ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، کتاب توحید پڑھے گا، کتاب توحید پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے عقیدے کو درست فرما دیں گے۔ شرک و بدعت کی جو نجاست اس کے عقیدے میں ہے، کتاب و توحید کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم اس آدمی کے لیے واضح کر دیں گے۔ ایسا آدمی صراط مستقیم کے راستے کو اختیار کر لے گا جو کتاب و توحید کا مطالعہ کرے گا۔ یہ کتاب و توحید کس نے لکھی ہے؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ بعض لوگوں نے کیا کیا، یہ کتاب ان کو اچھی نہ لگی، کیونکہ جو توحید والے ان کو توحید کی باتیں اچھی لگتی ہیں، جو توحید کو پسند نہیں کرتے ان کو توحید کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے ایک حدیث لی بخاری شریف کی اور وہ فٹ کر دی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اس حدیث سے مستاق ہیں شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دعا کرنے لگے، اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہمارے یمن میں برکت ڈال دے۔ تو ایک آدمی کہنے لگا وفی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی الفاظ دہرائے، یا اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہمارے یمن میں برکت ڈال دے۔ اس آدمی نے دوبارہ پھر کہا وفی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن، وہاں سے تو زلزلے آئیں گے، فتنے آئیں گے، ومنها یطلع قرن الشیطان، شیطان کا سینگ بھی نجد سے نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اس سے مراد ہیں محمد بن عبد الوہاب، کیونکہ وہ نجد کے رہنے والے تھے۔ تو پہلے یہ سن لے کہ نجد کسے کہا جاتا ہے؟ جو بھی اونچی جگہ ہے اس کو نجد کہا جاتا ہے۔ عرب کے اندر بے شمار علاقے ایسے ہیں جو نجد ہیں، لیکن کیا ہر نجد؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے فتنے آئیں گے، وہاں سے زلزلے آئیں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، یا کسی خاص نجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ تو اس بات کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں حلیۃ الاولیاء سے اور طبرانی کبیر سے۔ ڈسکرپشن میں یہ حوالے بھی درج کر دیے جائیں گے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، یہ حلیۃ الاولیاء میں روایت ہے۔ آپ اسی طرح کتاب المعرفت و تاریخ، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، جہاں پر کوفہ کا ذکر ہے وہاں پر یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے، یا اللہ ہمارے مدینے میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہمارے مکہ میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہمارے سا میں برکت ڈال دے، ہمارے مد میں برکت ڈال دے۔ یہ پیمانے تھے عرب کے ہاں پیمائش وغیرہ کرنے کے، اس طرح تولنے کے، ماپنے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ پھر آپ نے فرمایا یا اللہ ہمارے یمن میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال دے۔ ایک آدمی کہنے لگا والی عراقی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے لیے دعا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی الفاظ دہرائے، فرمایا کہ یا اللہ ہمارے مدینے میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہمارے مکہ میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہمارے مد میں، ہمارے سا میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال دے، ہمارے یمن میں برکت ڈال دے۔ اس آدمی نے پھر کہا والی عراقی نا، ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے تو زلزلے اور فتنے آئیں گے اور شیطان کا سینگ بھی وہیں سے طلوع ہوگا۔ تو آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، جتنے بھی فتنے نکلے ہیں، منکرین حدیث کا فتنہ کہاں سے نکلا؟ عراق کے علاقے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کرنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا بندہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ وہ عراق کے علاقے کا تھا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ذکر کیا، وہ ایرانی آدمی تھا مجوسی، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ تو اس طرح معتزلہ کا فرقہ، یہ کہاں سے اس نے جنم لیا؟ اس طرح جہمیہ کا فرقہ، تو یہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یہ کہاں سے نکلے؟ یہ عراق کے علاقے سے نکلے۔ تو اس نجد سے مراد نجد عراق ہے، نہ کہ یمن کا نجد مراد ہے۔ اور عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام، وہ تو نجد یمن کے رہنے والے تھے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور وہ بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔
اور بنو تمیم قبیلے سے تو ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بنو تمیم قبیلے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ 3 ان کی خوبیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ آتیکیہا، اس لونڈی کو آزاد کر دو، فَإِنَّهَا مِن وُلْدِ اسماعیل، کیونکہ یہ ولد اسماعیل میں سے ہے۔ اور وہ لونڈی کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ بنو تمیم قبیلے سے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بنو تمیم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ وہ صدقات لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ صدقات قومنا، یہ تو میری قوم کے صدقات ہیں۔ بنو تمیم لوگوں کے صدقات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم قرار دیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اشد، یہ دجال سے جہاد کرنے میں بہت سخت ہیں، یہ دجال سے جہاد بھی کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ان 3 خوبیوں کی وجہ سے، ایک تو ان کا دجال سے لڑائی کرنا، ان کی لونڈی کو آپ نے ولد اسماعیل میں سے قرار دیا، اس طرح آپ نے ان کے صدقات کو فرمایا کہ یہ تو ایسے صدقات ہیں جس طرح میری قوم کے صدقات ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بنو تمیم قبیلے سے محبت کریں، ایسا نہ کہ ہم ضد، اناد، ہٹ درمی میں آ کر جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد عراق کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، چلیں آپ حلیت الاولیاء کو بھی چھوڑیں، مسند احمد کو دیکھ لیں آپ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم العراق یشیر بیدی، آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے یوم العراق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عراق کو مراد لے رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے الا ان الفتنۃ ہاہنا، فتنے یہاں سے آئیں گے، فتنے یہاں سے جنم لیں گے۔ تو میں نے بتایا کہ بے شمار ایسے فتنے ہیں جو عراق سے نکلے۔ تو اس نجد سے مراد نجد عراق ہے، نہ کہ نجد یمن ہے، اور حجاز کا بھی اس سے کوئی نجد مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی کتاب و سنت کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی ایسی خیانت نہ کریں کہ ایک حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں ارشاد فرمائی نہیں، ہم کسی حدیث کو لیں اور اس کے اوپر فٹ کر دیں کہ اس سے مراد یہ آدمی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں، یہ آپ دنیا کا نقشہ دیکھ لیں، آپ نجد کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس سے مراد نجد عراق ہے۔ دوبارہ پھر میں بتا دوں، اس سے نہ تو کوئی حجاز کا نجد مراد ہے اور نہ ہی اس سے کوئی نجد یمن کا مراد ہے۔ یمن والوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی باتیں اسلاف کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، واضح حدیث کے مقابلے میں عقل کی باتیں لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔